الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی اس پروقار انتخابی مجلس کے صدر محترم معزز علماء کرام، جامعہ سراج العلوم کے اساتذہ اور ضلع کے تمام یونٹوں سے تشریف فرما معزز عہدیداران، اراکین منتظمہ، بزرگوں اور دوستوں، ماشاءاللہ اس سال انتخاب کے تعلق سے باضابطہ طور پر جمعیت علماء مہاراشٹر کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے ضلع کے تمام صدور اور نظماء کو سابو صدیق مسافر خانے میں جمع کر کے پورے انتخاب کی کارروائی کے تعلق سے فہمائش کرائی، اور الحمدللہ اسی طرز کے مطابق مقامی جمعیتوں کے انتخابات 1 ستمبر سے لے کر 10 ستمبر تک مکمل ہو چکے۔ پھر 11 تاریخ سے لے کر 20 تاریخ تک ضلع اور شہری جمعیتوں کے انتخابات کی تاریخ جمعیت علماء ہند کے دفتر سے موصول ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز ایک ایک کر کے ہماری ضلعی یا شہری جمعیتیں تشکیل پا رہی ہیں۔ ابھی کل ہی حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب قاسمی، حضرت مولانا شفیق الرحمن ندوی اور خود میں بھی جمعیت علماء ضلع رائے گڑھ کوکن میں مہاڑ میں ہم پہنچے تھے، اور وہاں الحمدللہ بڑی تعداد میں اس مرتبہ ممبر سازی ہوئی ہے، اور کوکن کی پٹی میں بھی ہماری جمعیت کی اب دھمک سنائی دینے لگی ہے۔ لوگ جمع ہوئے، انتخاب عمل میں آیا۔ ہر دن کہیں نہ کہیں آپ دیکھ رہے ہیں ضلع یا شہری جمعیت تشکیل پا رہی ہے۔ اس جماعت سے لوگ ایسا والہانہ تعلق رکھتے ہیں اور ایسی محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں، یہ میرے دوستو بہت کم جماعتوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ جماعت ہمارے ان اکابر اور اسلاف کی بنا کردہ جماعت ہے جن کا تقویٰ، تقدس اور طہارت پوری امت میں ہی نہیں برادران وطن کے درمیان بھی مسلم رہ چکا ہے۔ یہ ہمارے ان بزرگوں کی جماعت ہے جنہوں نے اس وطن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ملت اسلامیہ کے مذہب اور دین کے تعلق سے اپنی فکر مندی کا صرف اظہار ہی نہیں کیا، بلکہ اس سلسلے میں پیدا ہونے والی ہر قسم کی رکاوٹوں کا ڈٹ کر کے مقابلہ ہر زمانے کے اندر کیا ہے۔ جب انگریزی سامراج نے یہاں اپنے بالوں پر بچھائے اور یہاں رہنے بسنے والی
تمام مذہبی اکائیوں کے مذاہب اور تہذیب پر وہ حملہ آور ہوئے تو ہمارے بزرگوں نے ہی سب سے پہلے یہ محسوس کیا تھا، یہ بھانپ لیا تھا کہ یہ صرف ہماری سرحدوں پر قبضہ کرنے نہیں آئے ہیں، یہ تو ہمارے دل اور دماغ کی قلم رو پر بھی چھا جانے کی کوشش میں یہاں آئے ہیں، اور اپنے مذہب کے رنگ میں رنگ دینے کی وہی کوشش یہ ہندوستان کے اندر بھی دہرانا چاہتے ہیں جو تاریخ انہوں نے اندلس اور اسپین کے اندر رقم کی ہے۔ چنانچہ آپ نے تفصیل کے ساتھ بارہا سنا ہے کہ اس وقت کے اکابر میدان میں آئے اور ہر محاذ پر انگریزوں سے اس وطن عزیز کو واگزار کرانے کے لیے جد و جہد کی ہے۔ اس ملک کا چپا چپا خون شہیداں کے لیے شاہد ہے میرے دوستو۔ ہم نے اس وطن سے صرف محبت کا زبانی اظہار نہیں کیا ہے، بلکہ جیسا موقع آیا اپنی جان، اپنے مال اور اپنی تمام توانائیوں کو بطور نذرانہ کے اس وطن کے لیے ہر زمانے میں پیش کیا ہے۔ اس لیے ہم اس وطن کے سچے شہری ہیں، ہمیں اس کے لیے کسی کی سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالات آتے ہیں، لیکن حالات سے گھبرا جانا یہ امت مسلمہ کا شیوا نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے کیسے حالات آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کن حالات سے دوچار ہونا پڑا، لیکن جب ایک فلسفہ حیات اور ایک پاکیزہ نظام جو مذہب اسلام نے ہم کو عطا کیا ہے ہمارے دل میں رچتا اور بستا ہے، تو ہم کسی کے میرے دوستو ملامت سے کسی کے کچھ کہنے سے ہم کبھی بھی خائف نہیں ہوتے۔ ہمیں اپنے مذہب پر، اپنی تہذیب پر، اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر مکمل اعتماد ہے۔ جب خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے تب حوصلے اور جذبات میرے دوستو انگڑائیاں لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس تہذیب کو اور اس مذہب کو بچانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دینا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آج کے ہم سب کے قائد محترم جنہیں مرد قلندر کہنا چاہیے، اپنی علالت اور پیرانہ سالی کے باوجود امت مسلمہ کی میرے دوستو ہر محاذ پر جس انداز میں، جس جرأت، بے باکی اور جسارت کے ساتھ خدمت انجام دے رہے ہیں، واقعی انہیں اگر جانشین شیخ الاسلام کہا جاتا ہے تو یہ بالکل بجا ہے۔ حضرت والا کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ بصیرت اور فراست عطا کی ہے کہ آنے والے خدشات کو وہ پہلے ہی محسوس کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق تنظیم کے افراد کو اس پر کام کرنے کے لیے ہمیشہ متحرک رکھتے ہیں۔ جماعت کی تشکیل ہو رہی ہے، یہ ایک مذہبی عمل سمجھ کر کے آپ اور ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ ہماری مذہبی جماعت ہے، یہ ہماری دینی جماعت ہے۔ دین کے تحفظات، ہماری اپنی شناخت اور تشخصات کو بچانے کے لیے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے ہر زمانے کے اندر جمعیت علماء نے اپنی خدمات پیش کی ہیں جو آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہیں۔ الحمدللہ جمعیت علماء ضلع تھانہ، یہ جمعیت علماء مہاراشٹر کی ایک سنہری کڑی ہے جس کے کاز کو پورے صوبے کے اندر محسوس کیا جاتا ہے۔ ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب جناب الحاج حافظ محمد عارف انصاری مد ظلہ العالی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ضلع تانہ، یہ بیچارے بیمار ہیں، ہمیں دعا کرنا چاہیے اللہ ان کے گھٹنوں کا درد دور فرمائے، اس لیے کہ اس میں چلنا پھرنا بھی پڑتا ہے۔
بہت جد و جہد کرتے ہیں اور تمام یونٹوں کو متحرک رکھنے کے لیے ان کی کاوشیں قابل تعریف و ستائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کی بیماری سے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماری سے، جسمانی اور روحانی بیماری سے اللہ تعالیٰ پاک و صاف رکھے، اور ہم میدان عمل میں اتر کر کے جب جیسا موقع ہو اور اکابرین کا جو نظریہ ہو اسے دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہم وقت آمادہ اور تیار رہیں۔ یہ ایک دینی خدمت ہے، یہ ایک مذہبی جماعت ہے۔ اس جماعت سے مربوط ہو کر، وابستہ ہو کر کے ہم اپنے اکابرین کے، میرے دوستو، سلسلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج جمعیت علماء ضلع تھانہ کا انتخاب عمل میں آئے گا، اس کے عہدیداران کا انتخاب ہوگا۔ حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی نے آپ کو بار بار بتایا کہ ضلع کے انتخاب میں کون لوگ حصہ لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو 8 یونٹیں ہیں، ہر یونٹ نے اپنے اپنے اعتبار سے محنت کی، جد و جہد کی، اور اراکین منتظمہ کی ایک بڑی جماعت میرے دوستو ضلع تھانہ کی مختلف یونٹوں کے اندر تشکیل پا چکی ہے۔ وہ 1000 پر جو ایک رکن منتظمہ ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر بھیونڈی شہر میں 1 لاکھ کی ممبر سازی ہوئی تو یہاں 100 اراکین منتظمہ ہو۔ کلیان میں اگر 10,000 کی ہوئی ہے تو 10 اراکین منتظمہ ہوئے۔ حضرت مولانا حیات اللہ صاحب تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ عمرہ کر کے ابھی آئے ہیں، اور آتے ہی ان کے سر پر جمعیت علماء نوی ممبئی کا تاج رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ ہماری تمام یونٹوں کے یہاں صدور، جنرل سیکریٹریز اور خازن کے لیے اگر خوازن کہا جائے تو کوئی بیکار نہیں ہے، سب ماشاءاللہ جمع ہیں، معزز اراکین ہیں، معزز عہدیداران ہیں۔ میں جامعہ سراج العلوم کی طرف سے اور تمام اراکین جامعہ، اساتذہ جامعہ کی طرف سے، اور جمعیت علماء بھیونڈی کی جو رکن منتظمہ خدمت میں لگی ہوئی ہے، ان تمام احباب کی طرف سے، طلباء کی طرف سے آپ حضرات کا اس ادارے میں، اس انتخابی نشست میں تہہ دل سے استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں۔ کتنی اپنی ماشاءاللہ ممبر سازی ہوئی؟ پورے ضلع کے اندر 2,52,000 کی ماشاءاللہ ممبر سازی ہوئی ہے۔ یہ حافظ محمد عارف صاحب مسلسل لوگوں کو تحریک دیتے رہتے ہیں، کسی قسم کی غفلت شعاری یہ برداشت نہیں کرتے۔ موقع آتا ہے تو ہم چھوٹوں کو ڈانٹ بھی دیا کرتے ہیں، اور یہ ان کی ذرہ نوازی ہے، حوصلہ افزائی ہے۔ 2,52,000 کی ممبر سازی ہوئی تو 252 ہمارے منتظمہ کے ماشاءاللہ اراکین تیار ہو گئے۔ اب یہ 252 جو اراکین منتظمہ ہیں، انہی میں سے ہمیں اپنے ایک صدر کا انتخاب کرنا ہے، اور معمول کے مطابق 4 یا اس سے زائد بھی چن سکتے ہیں۔ صوبے کے اندر تو حد بندی ہے، ضلع اور مقام کے اندر کوئی حد بندی نہیں ہے۔ انشاءاللہ موقع آئے گا، جیسا رہے گا تو 4 نائب صدور بھی انشاءاللہ چنے جائیں گے، اور پھر ایک جنرل سیکریٹری، اور اس کے 4، 5، 6 جیسی رائے بیٹھے گی انشاءاللہ جوائنٹ سیکریٹریز کا انتخاب ہوگا، اور پھر ایک خازن، اور اگر زیادہ پیسہ ہوگا تو اس کی نیابت کے لیے ایک نائب خازن بھی چنا جائے گا۔ اور پھر یہ عہدیداران مثلاً اگر 10 یا 11 ہو گئے تو 11 ہیں تو 10 اور ملا کر کے انہی اراکین منتظمہ میں سے 21 کی تعداد یہ انشاءاللہ اراکین عاملہ کی ہوگی۔ منتظمہ کے اراکین تو 252 ہیں، عاملہ کے جو اراکین 252 میں تیار ہوں گے وہ یہ عہدیداران اور ان کے ساتھ جو بھی تعداد مل کر کے 21 کی تعداد تک پہنچ جائے وہ اراکین عاملہ بن جائیں گے۔ اور ہم سب ماشاءاللہ یہاں ضلع کے اندر منتظمہ کے
اراکین بن کر کے بالکل ڈھلک کر کے صوبے کے اندر خود بخود اراکین منتظمہ بن چکے ہیں۔ ہاں، اس کا 1/3 252 کا 1/3 ہمارا طبقہ انشاءاللہ یہ ارکان مرکزیہ کی حیثیت سے دہلی کے اراکین منتظمہ میں شمولیت اختیار کرے گا، اور یہ ساری ذمہ داری ہمارے کندھوں پر نہیں ہے، یہ جنرل سیکریٹری الحاج حافظ محمد عارف انصاری صاحب کی ماشاءاللہ انہوں نے تیار کر کے رکھا ہے، اور آج کی بھی اس نشست میں انشاءاللہ انہی کے سر پر جنرل سیکریٹری شپ کا تاج رکھا ہی جائے گا۔ ہاں، آج کی اس انتخابی نشست کے جو ہمارے مشاہد اور آبزرور ہیں وہ ٹریفک میں پھنس گئے تھے بیچارے، ان کا بار بار فون بھی آ رہا تھا کہ مفتی صاحب لوگوں کو بیٹھائیے ورنہ بے اطمینانی کی کیفیت رہے گی۔ ان کی اجازت سے آپ حضرات کو یہاں بٹھایا گیا، تلاوت ہوئی، نعت پاک کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ ہمارے محترم دوست جامعہ سراج العلوم کے صدر مفتی، جمعیت علماء بھیونڈی کے جوائنٹ سیکریٹری حضرت مولانا مفتی فیاض احمد صاحب قاسمی نے ماشاءاللہ ابتدائی گفتگو جامع اور مختصر انداز میں پیش فرمائی، اور یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ جامعہ کے ناظم اعلیٰ اور جمعیت علماء بھیونڈی کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی لعیق احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ماشاءاللہ بہت پہلے سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ جمعیت علماء کے رکن رکین حضرت مولانا مفتی محمد یاسین صاحب قاسمی مد ظلہ العالی، جو جمعیت علماء ضلع تھانہ کے خازن بھی رہ چکے ہیں اور فی الحال خازن وہی تھے، وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور جمعیت علماء شہر بھیونڈی کی سرپرستی فرما رہے ہم سب کے بزرگ حضرت مولانا مفتی منصور احمد صاحب قاسمی مد ظلہ العالی تشریف فرما ہیں۔ اکابر اولیاء قاری احمد علی صاحب، مفتی عبدالاحد صاحب، حافظ اصغر علی مجیدی صاحب، ہمارے ڈاکٹر شمسگیر صاحب جو جمعیت علماء سے جڑنے کے لیے بالکل بیتاب تھے، بار بار ان کا فون آیا، ماشاءاللہ وہ بھی موقع دیکھ کر کے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں ہمارے یہ تمام مشاہدین یہاں تشریف فرما ہوں گے۔ آج کی اس انتخابی نشست کے مشاہد 3 بزرگ شخصیات ہیں، 4 ہیں ماشاءاللہ، 4 بزرگ حضرات ہمارے انتخاب کی مکمل نگرانی فرمائیں گے تاکہ شفافیت کے ساتھ انتخاب کا عمل پورا کیا جا سکے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، اکابر کی سرپرستی میں اور ان کے مشاہدے میں، ان کی نگرانی میں جو کام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اس میں عنایت اور برکت اترتی ہے اور وہ پائیدار ثابت ہوتا ہے۔ تو آج کے مشاہد کون کون ہیں آپ حضرات ان کا اسم گرامی سماعت فرما لیں۔ جمعیت علماء ضلع پال گھر، جو پہلے ضلع تھانے میں ضم تھا، ہماری ایک ہی ضلعی یونٹ ہوا کرتی تھی، لیکن اب پال گھر کو الگ حیثیت دے دی گئی، اس ضلع کے لیے الگ صدر، الگ عہدیداران ہوتے ہیں۔ تو جمعیت علماء ضلع پال گھر کے صدر محترم حضرت مولانا محمد سرور صاحب مظاہری دامت برکاتہم، وہ حضرت مولانا آئے ہوئے ہیں، حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، اب تو اور بڑھ جائیں گے لوگ۔ حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ضلع پال گھر، وہ بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ انتخابی نشست کے نگراں ہوں گے۔ اسی طرح حضرت مولانا عبدالصمد صاحب قاسمی جو جمعیت علماء ضلع پال گھر کے خازن ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں،
اور ایک نہایت بزرگ شخصیت ہم سب کے محترم حضرت مولانا محمد عارف عمری صاحب دامت برکاتہم، جو جمعیت علماء وسئی کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں اور جمعیت علماء مہاراشٹر کی جو مجلس ہے اس کے رکن بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ موجود رہیں گے، آ چکے ہیں حضرت کے ساتھ مہمان خانے میں محو گفتگو ہیں۔ اور حافظ محمد الیاس صاحب نائب صدر ہیں نا؟ اچھا نالا سپارہ کی جو شہر کی یونٹ، شہری نہیں، شہر کی جو یونٹ ہے اس کے صدر محترم ہیں حضرت حافظ محمد الیاس صاحب، وہ بھی انشاءاللہ سب آ چکے ہیں۔ آپ سب آپ بلائیے، بلا لیا جائے اور جلدی سے انتخاب ہو جائے۔ یہیں سے دسترخوان اور پلیٹ سب نظر آ رہے، پانی سمیت۔ طلبہ بالکل سراپا منتظر ہیں کہ مہمان جلدی سے آئیں اور ہم ان کا استقبال کریں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، بڑی ہی پروقار، نورانی اور روحانی یہ مجلس ہے علماء کرام کا، اکابر کا، ہمارے جامعہ سراج العلوم کے اساتذہ کرام کا ایک جمع غفیر ہے۔ اور جمعیت علماء ضلع تھانہ کی انتخابی نشست ماشاءاللہ اپنی مثال آپ ہوا کرتی ہے، پوری سنجیدگی، پوری متانت اور وقار کے ساتھ انتخاب عمل میں انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں آ جائے گا۔ ہمارے حکیم شہباز عالم قاسمی صاحب کو انشاءاللہ ابھی ڈیگ پر بٹھایا جائے گا۔